افغانستان سے آئی مذاکرات کی پیشکش کو کیا پاکستان نے واقعی مسترد کر دیا ہے؟ صادق خان صاحب ایک خفیہ دورے پر جاتے ہیں یو اے ای، وہاں پر یو اے ای کے حکام کو کیا پیغام دیا ہے اور ان سے کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا واقعی معاملہ اس نہج کے اوپر جا چکا ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت افغانستان کے اندر کلدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 17 ستمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا پہلے دن سے ہی یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان جو ہے، افغان حکام مسلسل کلدم ٹی ٹی پی کو، ان کے سربراہوں کو محفوظ پناہ گاہیں دیتی ہے۔ اس میں ایک اور جو فریق ہے وہ یو اے ای بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو افغان حکام کی جانب سے جو پیشکش آئی تھی، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ موجودہ جو افغان حکام ہیں، یہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے لیے ایک معیشت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کلدم ٹی ٹی پی یا ان جیسے دیگر مسلح تنظیمیں، کلدم تنظیمیں عالمی سطح پر انہیں بھی یہ ایک معیشت کے طور پر یا ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور مذاکرات بھی یہ اسی شرط پر کرتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، مالی فائدہ کیا ہوگا۔ تو ان کی ہر چیز پیسوں کے ہی آس پاس گھومتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ جو یو اے ای فریق بنا ہے اس تمام معاملے کے اندر، تو وہ کچھ اس طرح سے بنا تھا کہ جب پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھئی یہ پاکستان سے افغانستان کے سرحدی متصل جو صوبے ہیں افغانستان کے، اور یہیں پر کلدم ٹی ٹی پی یا کلدم بی ایل اے بیٹھی ہوئی ہے، آپ انہیں دور دراز ایریاز کے اندر منتقل کر دیں۔ اس کے لیے افغان حکام کی جانب سے پاکستان سے 10 ارب روپے مانگے گئے تھے۔ میں نے کہا نا کہ ہر چیز پیسوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے ان کی۔ تو بہرحال پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے ان کو وہاں منتقل کرنا ہے، اور 10 ارب روپے آپ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ یو اے ای کے پاس بھی جاتا ہے۔ یو اے ای اس معاملے کے اوپر رضامند ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان بھی کچھ دے گا اور باقی کے جو پیسے ہیں وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انہیں افغانستان سے، پاکستان سے جو سرحدی متصل علاقے ہیں، آپ ان سے دور ان کو غزنی والی سائڈ کے اوپر بھجوا دیں گے، جو پاکستان سے خاصا دور بھی ہے۔ وہاں پر ابتدائی طور کے اوپر رقم بھی دی جاتی ہے یو اے ای کی جانب سے، مگر اس کے باوجود بھی جب یو اے ای اپنی ہی رقم کا آڈٹ مانگتا ہے، حساب مانگتا ہے کہ بھئی کتنے گھر بنائے، کیا کیا، کتنوں کو منتقل کیا، تو افغان حکام وہ ریکارڈ دینے کے لیے بھی تیار یو اے ای کو نہیں ہے۔ لہٰذا اس سارے جو بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، اب اس کے اندر ایک مزید پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ کہ صادق خان صاحب جو پاکستان اور افغانستان کے امور کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں، انہوں نے آپ نے یقیناً مین اسٹریم میڈیا کے اندر ان کے اس وزٹ کو نہیں ان سے متعلق خبر سن رکھی کہ وہ خفیہ طور پر گئے یو اے ای میں، وہاں پر وزارت خارجہ کے ساتھ یو اے ای کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے منظم طور پر مربوط قسم کے ثبوت مہیا کیے گئے ہیں یو اے ای کو۔ دیکھیے کہ کیسے افغانستان، افغان حکام ملوث ہیں کلدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے سے متعلق، کیسے ان کے سربراہان کے جو دفاتر ہیں، جو گھر ہیں، وہ کہاں پر ہیں، اور کیسے افغان حکام انہیں سرکاری وسائل سے ایک رقم ان کی مختص کی ہوئی ہے اور یہ دیتے ہیں، اور ہم سے یہ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں پر منتقل کریں گے، لیکن آپ نے بھی پہلے قسط انہیں جاری کی، ہم نے بھی ان کے ساتھ تجارت کی تعلقات مزید آگے بڑھانے کی بات کی، لیکن یہ ابھی بھی اسی معاملے کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کلدم ٹی ٹی پی کی بھر بھر کی جو تشکیلیں ہیں، یہ افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل کروانے کے لیے تمام تر وسائل کی جو ایک چھتری ہے وہ انہیں مہیا کرتے ہیں۔ تو اب بہرحال جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے، یو اے ای کی جانب سے بھی اب بیزاری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای کے اندر اس وجہ سے بھی کہ جو ملا غنی برادر ہیں، جو افغان امن عمل کے حصہ بھی بنے تھے، ان کا بھی آنا جانا زیادہ تر متحدہ عرب امارات میں ہوتا ہے، تو انہیں یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان جو کچھ بھی کرے گا وہ تمام تر حقوق اپنے رکھتا ہے، اور اس کو جو بہتر لگے گا اپنی سالمیت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا اب آپ کو کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ صادق خان صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان ابھی 3 روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، سعودی عرب بھی جائیں گے، برطانیہ بھی جائیں گے، اور پھر امریکہ بھی انہوں نے جانا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ صادق خان صاحب جو پیغام لے کر آئے ہیں یو اے ای اور ان کو بریف بھی کر کے آئے ہیں، وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا جائے گا اور وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی، اور اس کے بعد تمام ریاستی ادارے ایک منظم سطح کے اوپر ایک فیصلہ افغانستان سے متعلق اب لینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب یہاں تک رکے گا نہیں، کیونکہ پاکستان اس سے اچھا خاصا نقصان بھی اٹھا رہا ہے، اور پاکستان اور چین کے تعلقات بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے کلدم ٹی ٹی پی یا کلدم بی ایل اے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، تب سے سی پیک کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ خبریں چلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ایم او یو سائن ہوتے ہیں، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 سال کے اندر
कोई मुनज़्ज़म तौर के ऊपर कोई तसलसल नहीं आ रहा सी पैक के काम के अंदर, और ये तब से ज़्यादा हो रहा है जब से काबुल में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, जिससे मुतालिक पाकिस्तान ने ये कहा था कि अब ये आ चुके हैं, लिहाजा हमारी जो सरदर्द है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि अब सरदर्द कहीं ज़्यादा हो चुकी है। तो लिहाजा अब ये पाकिस्तान इस नुक्ते के ऊपर आ चुका है कि अब तल्ख़ फ़ैसला लेने जा रहा है पाकिस्तान, और वो फ़ैसला यही है कि चाहे इसके अंदर 3 महीने लगें या फिर 3 साल लगें, लेकिन अब इनकी कोई भी महफूज़ पनाहगाहें सरहद पार हों या सरहद के अंदर हों, यानी पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान से बाहर हों, वो अब नहीं रहने दी जाएँगी। और अब इसी एग्ज़ाम्पल को दोहराया जाएगा कि जहाँ-जहाँ भी होंगी, चाहे वो ज़मीनी कार्रवाई के ज़रिए हो, चाहे वो गुमनाम हीरोज़ के ज़रिए कार्रवाई हो या फिर फ़ज़ाई कार्रवाई हो, अब इस तरह के जो पैटर्न है उसे अब अपनाने का वक़्त इसलिए आ चुका है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। सब्र का पैमाना तो बहरहाल बहुत पहले से भी लबरेज़ हो चुका है। ये मामला आज से तो नहीं है, ये मामला तो कब से चलता हुआ आ रहा है कि जब-जब अफ़गान हुकाम ने अफ़गानिस्तान के अमूर की बागडोर सँभाली है, तब से हमने देखा कि एक तासुर रहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन वो मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाज़ा अब ये सादिक खान साहब जो पेशरफ़ जो चीज़ें जो खुफ़िया मुलाकातें करके आए हैं, उस तनाज़ुर में पाकिस्तान के हुकाम को वज़ारत ख़ारिजा को तो ब्रीफ़ किया गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतज़ार किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान इस नुक्ते के ऊपर पहुँच चुका है कि वो एक मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की अब कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इस ज़िमन में हाल ही में जो पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया को भी बाजोड़ का मुख्तलिफ़ एरियाज़ का विज़िट करवाया गया, इदारों की जानिब से, सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से, और उनके अंदर जो ब्रीफ़ किया गया, उसके अंदर भी ये बात बताएगी जो खुद अ, आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से बताएगी कि इस तरह के ऑपरेशन जो कि अवाम एक तासुर रखती है कि आखिर क्यों देर लग रही है, हम इंडिया को शिकस्त दे जाते हैं, लेकिन इस तरह की गुरिल्ला वार के अंदर हमें क्यों बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं मिल रही। तो उसकी वजह जो खुद सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से बताएगी कि उसकी वजह ये है कि अवाम जो मकामी सतह की अवाम है वो इनका हिस्सा बनते हैं या इनके सहूलतकार बनते हैं। इंटायर कौम की बात नहीं है, मुकम्मल सारी अवाम की बात नहीं है, मगर कुछ सेगमेंट हैं जो इन अनासर के साथ मिलते हैं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इन्हें छुपा लेते हैं, इन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं, इन्हें वसाइल देते हैं, और वो आम आवाम के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और ये उसी का सिविलियन के घरों के अंदर रहते हुए उन्हीं के लिबादे ओढ़कर, उन्हीं के अंदर मिक्स होकर ये फिर अपनी कार्रवाइयाँ, अपने मज़मूम जो मकासद हैं, उन्हें ये पूरा करते हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो या फुल फ्लेज कार्रवाई हो, तो उसके अंदर जो मुश्किलात आती हैं वो इन्हीं वजह से मुश्किलात आती हैं कि मकामी सतह के ऊपर कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो इनकी सहूलतकारी करते हुए नज़र आते हैं। मुमकिन है कि वो किसी खौफ की वजह से भी करते हों, तो मुमकिन ये भी है कि वो उनके नज़रियात से हम आहंग भी होते होंगे। तो बहरहाल ये अपडेट्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात से मुतल्लिक आ रही हैं, जो मुसलसल ख़राब से ख़राब तर होते हुए जा रहे हैं। आने वाले दिन बड़े अहम हैं। पाकिस्तान अब ये फैसला कर चुका है कि अब इसका वाहिद हल यही होगा कि इनकी मरकज़, उनकी बुनियाद, इनकी सप्लाई लाइन को काटना पड़ेगा, जो कि सरहद पार बैठी हुई है। अब ये होता है या नहीं होता, इससे मुतालिक आपने ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान वाक़ई सही मानों में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है, और मुज़ाकरात की पेशकश ऐसा लग रहा है कि मुस्तरद कर दी गई है। इस फैसले के ऊपर भी आपकी क्या राय होगी? इससे अलहदा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब